الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان، اللہ کا لاکھوں کروڑوں کرم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نالائقوں کو، غفلت گزار بندوں کو یہ توفیق عطا کی کہ ایک بار پھر اس مجلس میں جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہے، اس میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صرف اسی ایک بات پہ دن رات شکر ادا کرتے رہیں تو بہت کم ہے۔ انسان صرف محض جسم ہمیں نظر آتا ہے، صرف اس کا مجموعہ نہیں ہے۔ ہر انسان کے ارد گرد ایک انرجی ہے، اور جو انرجی انسان کیری کرتا ہے وہ انفلوئنس ہوتی ہے اس کے ارد گرد کے ماحول سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت بہت ایمفسائز کرتی ہے کہ اس بات کا خیال رکھو کہ تم کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہو، کس ماحول میں اٹھ بیٹھ رہے ہو۔ یہ جو انرجی ہوتی ہے یہ افیکٹ کرتی ہے ہماری، یہ انسنک ہوتی ہے ہماری ہارٹ کے ساتھ، ہمارے قلب کے ساتھ، فزیکل قلب کے ساتھ۔ ہمارا فزیکل قلب، پیورلی سائنس والی بات بتا رہا ہوں، کوئی اس میں جو ہے وہ تصوف کا کوئی ایلیمنٹ نہیں بات کر رہا ہے فی الحال، کہ فزیکل ہارٹ جو ہے وہ اپنے اندر زیادہ نیورونز رکھتا ہے کمپیئر ٹو جو ہمارے ذہن کے اندر ہوتے ہیں، اور ہمارا ہارٹ جو ہے وہ ہمارے برین کو انفلوئنس کرتا ہے ان ریلیز آف certain enzymes، certain ایسے ہارمونز جو کہ ہمارے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں ان کو ڈٹرمن کرتے ہیں۔ ہمارے ڈپریشن، ہماری انرجی لیولز، ہمارے ایکسائٹمنٹ، ایسٹسی، ایک ایکسائٹمنٹ کا ہونا، ایک ہمارے اندر ایک پازیٹیوٹی کا ہونا، ایک نیگیٹیوٹی کا ہونا، یہ سب انفلوئنس ہوتا ہے ڈپینڈنگ اپون کہ وہ جو قلب ہے وہ کس سٹیٹ کے اندر جا رہا ہے، اور وہ قلب کی سٹیٹ ڈٹرمن ہو رہی ہوتی ہے کہ جو کس انرجی لیولز کے ساتھ آپریٹ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کارپوریٹ میں کام کرتے ہوں تو وہ آپ کی ٹیم بلڈنگ ایکسرسائزز کراتے ہیں۔ اس ٹیم بلڈنگ ایکسرسائز کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک ایسی انوائرمنٹ میں جگہ اکٹھا کیا جائے جہاں پہ ان کو ایک چارجڈ انوائرمنٹ میں ان کو ایک ایسا ماحول دیا جائے جہاں پہ وہ ایسی پازیٹیوٹی فیل کریں جہاں سے وہ موٹیویٹ ہو کے جائیں۔ تو جب ہم ایسے ماحول میں ہوتے ہیں جہاں پہ
ہمارے ارد گرد ہمیں پازیٹیوٹی فیل ہوتی ہے تو ہم خود پازیٹیو فیل کرتے ہیں. اور جب ہم ایسے ماحول میں ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں ارد گرد ایک نگیٹیوٹی، ایک مسلسل ہمیں یہ فیل کرایا جائے کہ ہم احساس کمتری دلائی جائے، تو ہم خود نگیٹو ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم ایک ظلمت کے ماحول میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے اس کے اثرات زیادہ آتے ہیں. تو ایسے ماحول میں آنا جہاں پہ ہمیں اللہ کی رحمت مل رہی ہو، جہاں پہ آ کے ہمارے دل میں وہ باتیں، وہ پازیٹیوٹی، وہ ریمائنڈرز، وہ اہم نکات جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ری الائن کر سکیں، وہ سننے کا مل رہے ہوں. اور نہ صرف باتیں بلکہ میں نے جیسے کہا نا کہ جو قلب ہے وہ جو انرجی ٹرانسمٹ کرتا ہے وہ باقی قلوب کو افیکٹ کرتی ہے. تو ایسے قلوب کے ساتھ اکٹھا ہونا جہاں پہ آپ کی انرجی جو ہے وہ پازیٹیو امپیکٹ اس کا ہو، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لہٰذا اس کو زیادہ سے زیادہ اویل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے بات چیت کرنا شروع کی تھی کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں ہمارے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہیں. پھر ہم نے اس میں دو چیزیں ہائی لائٹ ہوئیں، ایک اتباع سنت اور پھر ایک پازیٹیو وہی صحبت کا ہونا. پھر اس میں خدمت کا ذکر آیا. پھر اس میں جو ہے جسم اور روح کی درمیان تمیز اور فرق کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے بات کی. روح کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی جو خواہشات ہیں، جو اس کی تقاضے ہیں، ان کے بارے میں بات کی. لیکن یہ چیز بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو سب چیزیں ہیں اللہ تک پہنچنے کی وجہ یا اللہ تک وصل کی جد و جہد یا اللہ جسم اور روح کے درمیان تمیز رکھنا اور روح کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کی آخر ضرورت ہے کیوں؟ چلے ضرورت تو ہم نے بہت سے لفظوں میں پوری کر ہی لی تھی کہ اس کی یہ ضرورت ہے یا یہ ضرورت ہے، لیکن اس کا پل کیا ہے؟ یہ ہم وائی ڈو وی ایٹ دی اینڈ کرنا شروع کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ہماری روح نے سفر کرنا ہوتا ہے نا، اس نے سفر کر کے میں یہ بات شاید مکمل نہیں ہو سکی تھی یا صحیح طرح میں اس کو کور نہیں کر سکا. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے ہاتھ پہ کوئی کرامت ہونا شروع ہو جائے یا ہم کوئی ایکسٹرا سپر نیچرل کیپیبلٹیز کے مالک بن جائیں، یا جو ہے ہمیں کوئی وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں تو دوسروں کو نظر نہیں آتی، یا ہم جو ہے کوئی کیونکہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو لوگ یہی کوٹ کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں بزرگ تو وہ تو قلب کا حال دیکھ لیتے ہیں، ان کے سامنے کوئی بندہ آتا ہے تو اس کے دل کو پڑھ لیتے ہیں، وہ ایک نظر اس کے اوپر ڈالی تو فلاں ایسے ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ مقصود نہیں ہے. یہ تو بس اس راستے میں ملنے والے، جیسا کہ بندہ ہل اسٹیشن پہ جا رہا ہو تو بیچ میں جو ہے اس کو کوئی بہت خوبصورت جھیل نظر آ جائے یا بہت کوئی زبردست پکنک اسپاٹ مل جائے تو وہ تو اس راستے کی ایک گفٹ ہے جو اس نے انجوائے کر لیا، جو اس کو مل گیا. لیکن اس کا مقصد اس جھیل پہ رک کے ساری زندگی گزارنا نہیں تھا، اس کا مقصد تو کچھ اور ہے. اس پوری جو سفر ہے اس کا مقصد جو ہے
وہ یہ ہے کہ جب ہم جب یہ سفر مکمل کر کے آئے، اور یہ سفر مکمل ہی تب ہوتا ہے جب وہ روح واپس اپنی اصل یعنی کہ اپنے جسم کے ساتھ آ کے جڑتی ہے۔ سفر مکمل ہی تب ہوتا ہے جب روح واپس اپنے جسم کے ساتھ آ کے رکتی ہے۔ اگر بیچ میں روح کہیں پہ رک جائے تو بندہ مجذوب ہو جاتا ہے یا مجنون ہو جاتا ہے، وہ کامل نہیں رہتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب وہ روح واپس آئے تو پھر بندہ اس مقام ابدیت پہ پہنچے، اس مقام تقویٰ پہ پہنچے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جس کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہیں، کہ ہم رہیں تو اسی دنیا میں رہیں تو بطور بشر ہی، لیکن ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا سانس لینا، ہمارا عبادت کرنا، ہمارا ہر کسی سے محبت کرنا، اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنا محض اور محض صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہ وہ سٹیٹ ہے جہاں پہ پھر مشرکین مکہ اعتراض اٹھاتے تھے کہ یہ کس قسم کے نبی ہیں کہ یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، بازار میں بھی چلتے پھرتے ہیں، چونکہ بظاہراً وہ بالکل ایک عام انسان جیسے، لیکن ان کا کھانا پینا، ان کا بازار میں چلنا پھرنا، ان کا اپنی اولاد کے ساتھ شفیق ہونا، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کرنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ مہربان ہونا، اس لیے نہیں تھا کہ ان کو کوئی دنیاوی مطلب مل جائے، اس لیے تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میدان جنگ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا بیٹا آ گیا تو ان کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں گزرا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، اس کو میں چھوڑ دوں۔ بعد میں ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے بالکل سامنے تھے اور میں نے، کیونکہ آپ میرے والد تھے اس لیے میں نے آپ کے اوپر وار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ایک بار بھی میرے سامنے آتے تو میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ کتراتا تم پہ وار کرنے کے لیے، کیونکہ وہ محبت اب باپ بیٹے کی محبت نہیں تھی، وہ محبت اللہ کے لیے تھی کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ بیٹے سے محبت کرو، لیکن بیچ میں اللہ ہے، اگر شریعت کے خلاف ہے تو پھر وہ محبت بھی نہیں۔ تو اس پورے سفر کا مقصد یہ ہے کہ ہم صاحب تقویٰ بن جائیں، ابدیت حاصل کر لیں، ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں جہاں پہ ہم اللہ کو اللہ کے طور پہ پہچاننا شروع کر دیں۔ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ اس مقام تک پہنچنے کے کچھ گریجول سٹیپس ہیں، سیڑھیاں ہیں۔ انسان صاحب تقویٰ جو بنتا ہے وہ بس ایک دم سے نہیں بن جاتا، اس کی ایک پہلی سیڑھی ہے، وہ سیڑھی چڑھتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھتا ہے، پھر ایک اور چیز حاصل ہوتی ہے، پھر ایونچولی بندے کے اندر تقویٰ آتا ہے۔ تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ اگر آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو وہ سٹیٹ ہے کہ جہاں انسان اللہ سے اس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے کہ اب وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کے کسی عمل کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہو جائے۔ تقویٰ ڈر نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید تقویٰ جو ہے وہ خوف ہے، ڈر ہے۔ ٹرانسلیشنز میں عام طور پر اسی طرح لکھا ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ یہ ڈر خوف والا ڈر نہیں ہے، یہ ڈر اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے،
کہیں وہ بات نہ ہو جائے کہ اللہ مجھ سے روٹھ جائے. یہ وہ ڈر ہے جو کہ ہر محبوب اپنے محب کے لیے اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اگر میں نے یہ قدم اٹھا لیا تو پھر، اور اس کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو پھر کس طرح اس کا جواب دوں گا. اور یہی وجہ ہے کہ تقویٰ کے اندر صرف ڈر نہیں ہے، یعنی کہ ایک ڈر، جب ہم تقویٰ کو ڈر سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں تو اس کے اندر ایک نیگیٹو فیلنگ کو ہم ڈال دیتے ہیں، ایک نیگیٹیوٹی ڈال دیتے ہیں کہ کوئی ڈر، مطلب کوئی خوف والی چیز ہے، بھاؤ ہے کوئی. تقویٰ خوف والی چیز نہیں ہے. تقویٰ وہ مقام محبت ہے جہاں پہ ہم ناراضگی کے ڈر سے ہر اس چیز سے رکتے ہیں جو محبوب کو ناراض کرے، اور محبوب کو خوش کرنے کی خواہش سے ہر وہ چیز کرنے پہ راضی ہوتے ہیں جس سے محبوب کو کوئی بھی ہلکی سی بھی جو ہے وہ تسکین پہنچ سکے. لہٰذا مقام تقویٰ جو ہے وہ بندے کو ہر چیز سے روکتی ہے، اور ہر اچھائی پہ کرنے پہ ایک انٹرنسک ڈرائیو ہوتی ہے کہ میں اس کو ضرور کر لوں، میں اس کو ضرور کر لوں، کیونکہ یہ میں کر لوں، ایک چھوٹا سا قدم ہے لیکن اس کو کرنے سے کیا خوش ہوگا. یہ محبت کی ایکسٹریم سٹیج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تقویٰ شروع ہوتا ہے محبت سے. تقویٰ شروع ہوتا ہے محبت سے. مومن کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شدت سے محبت کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ شدت سے اللہ سے محبت کرتا ہے، شدت سے محبت کرتا ہے. وہ اپنے اندر اس مقام پہ پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں پہ اس کے لیے اس کا محبوب از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اب نہ وہ اس کی ناراضگی برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو خوش کرنے کا کوئی موقع ضائع کر سکتا ہے. یہ تقویٰ ہے، اور یہ کامیابی ہے، اور یہ ابدیت ہے. اور یہ جو محبت کرنے کی، عشق کرنے کی جو کوالٹی ہے، یہ انسان کو باقی مخلوق سے الگ کرتی ہے. اگر ہم کبھی غور کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خود بہت سی کمزوریاں، بہت سی، مطلب کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں کچھ شارٹ کمنگز جو خود اللہ تعالیٰ نے بطور خالق رکھی، ان کا ذکر قرآن میں کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان ظالم ہے، انہ کان ظلوما، کہ انسان ظالم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان جاہل ہے. اللہ سبحانہ نے کہا کہ انسان کمزور ہے. اللہ نے کہا کہ انسان جو ہے جلد باز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ تھوڑے دل والا ہے، یعنی کہ اس کا کمزور دل ہے. لیکن ان تمام تر عیوب کے باوجود انسان کو مقام کیا دیا؟ اشرف المخلوقات کا مقام دیا، سب سے بہترین مخلوق. اب جب لوگوں نے اس کے اوپر اپنی عقل لڑانا شروع کی کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان، ایک طرف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ کسی بھی چیز کا یوزر مینول ہوتا ہے، اس کے فائن پرنٹ کے اندر جو ہے انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ however these shortcomings may also be there، ہے نا. تو وہ شارٹ کمنگز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کی کہ اگر اس کو انسان کو زیادہ ٹیسٹ کیا جائے تو انسان کمزور بھی ہے، جلد باز بھی ہے، کمزور بھی ہے، جاہل بھی ہے، ظالم بھی ہے، لیکن اشرف المخلوقات بھی ہے. تو کیا وجہ ہے، کیوں بنا اشرف المخلوقات؟ بعض نے کہا کہ انسان علم کی وجہ سے باقی مخلوق پر فوقیت رکھ لیا.
لیکن جب غور کیا گیا تو علم تو فرشتوں کے پاس بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ اگر علم کو ون آن ون میجر کیا جائے تو بہت سے جو چیزوں کا علم ہے اللہ کے حکم سے فرشتوں کے پاس پہلے پہنچتا ہے اور بعد میں انسان کو اس کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح جنات کو بہت سی چیزوں کا علم ہے، تو علم میں شیاطین علم میں فرشتے اور جنات دونوں انسان سے فوقیت لے گئے۔ پھر کسی نے کہا کہ عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان زیادہ برتری رکھتا ہو، لیکن عمل میں تو فرشتوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ ان کو تو ایک فرشتے کو ایک ہی عمل پہ لگا دیا گیا تو وہ دن رات وہی عمل کرتا رہتا ہے۔ جس چیز پہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دے دیا، بغیر کسی آبجیکشن کے، بغیر کسی چون چلا کے، وہ اس کو کرنے میں سب سے زیادہ ہے۔ تو علم میں بھی وہ آگے، عمل میں بھی آگے۔ تو جو ایک چیز انسان کو باقیوں میں سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے وہ ہے انسان کے اندر اللہ سے محبت کرنے کی کوالٹی، کیونکہ انسان اپنے علم اور اپنے عمل پہ اللہ کی ابدیت میں نہیں آتا۔ انسان ابدیت اختیار کرتا ہے اللہ سے محبت کی وجہ سے۔ باقی مخلوق ابدیت اختیار کرتی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یا تو علم دے دیا یا ان کے اندر عمل کی قابلیت پیدا کر دی۔ انسان کو یہ چوائس مل گئی کہ اگر تم نے یہ کرنا ہے تو اپنے اندر وہ جو عشق تمہارے اندر اللہ نے رکھا ہے اس کو ڈھونڈو اور اس کو جو ہے فلرش کر کے وہ مقام حاصل کرو جو باقی مخلوق نہیں پا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اس وقت وہ یہ نہیں تھا کہ وہ علم نہیں رکھتا تھا، وہ خوب علم رکھتا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں تھا کہ وہ عابد نہیں تھا، اس نے چپے چپے پہ سجدہ کیا ہوا تھا۔ وہ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا اور عارف بھی تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو خوب پہچانتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہیں، غفور ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غصے کی کتنی انتہا میں بھی کیوں نہ ہو، اگر اللہ سے صحیح طریقے سے فریاد کی جائے تو اللہ اس کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اللہ سے خوب عارف تھا، لیکن وہ عاشق نہیں تھا۔ ایک عین جو اس میں مسنگ تھی وہ عاشق نہیں تھا، اور اس مسنگ فیکٹر کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھا جس کی وجہ سے وہ ہائیسٹ پوزیشن سے لوئسٹ پوزیشن پہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اللہ سے محبت کرنے کی کیپیبلٹی رکھی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ کیپیبلٹی نہ ہو۔ ہر انسان اللہ سے محبت کر سکتا ہے اور بے انتہا محبت کر سکتا ہے، بے انتہا محبت کر سکتا ہے۔ سورہ نور میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ نور علی نور۔ وہ نور علی نور کون سے دو نور ہیں جس کے اوپر ایک نور کے اوپر دوسرا نور؟ اس کے بارے میں مفسرین نے اسی آیت کو سمجھاتے ہوئے بہت ہی خوبصورت ایک بات فرمائی۔ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا ایک نور ہے۔
جس کو مفسرین نے مزید یوں سمجھایا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی ہے وہ ایک نور کی مانند ہے۔ پھر اسی کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نور کی مثال کو ایک تاک کی مثال سے لیتے ہیں کہ جس کے اندر ایک چراغ رکھا گیا ہو اور اس چراغ میں ایک ایسا تیل ہو جو کہ زیتون کے پاکیزہ تیل کے مطابق ہو، جو کہ بس اس انتظار میں ہو کہ اس کو آگ چھوئے تو وہ جل جائے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ النار نور علی نور۔ یہ جو دوسری مثال ہے مثلا نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ انسان کے قلب کی مثال ہے جو کہ اس کے سینے میں موجود ہے، یعنی کہ وہ تاک انسان کا سینہ ہے اور وہ جو چراغ ہے وہ انسان کا دل ہے، اور وہ جو تیل ہے جو کہ بس اس انتظار میں ہے کہ اس کو آگ چھوئے تو وہ جل جائے، وہ تیل وہ نیچرل ایک اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک انٹرنسک کوالٹی ہے جو کہ ہر انسان کے دل میں ہے کہ وہ اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کی ہدایت کا نور اس کی طرف آیا، وہ محبت کی آگ جل جاتی ہے اور وہ بندہ اللہ کے محبت سے پھوٹ پڑتا ہے۔ نور علی نور کب ہوا؟ کہ جب وہ محبت کا نور اس دل میں موجود نور سے مل گیا تو پھر یہ نور علی نور ہے، پھر یہ نور علی نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کی معرفت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بعد میں اس کے ماں باپ اس کو عیسائی، نصرانی، مشرک بنا دیتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے دل میں اللہ کو نہیں جانتا ہو۔ ہر ایک کے اندر یہ چیز موجود ہے، ہر ایک کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور جب یہ نور اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے، مطلب یہ جو انٹرنسک نور ہے، جب یہ اللہ کے ہدایت کے نور سے جڑ جاتا ہے تو پھر یہ ایک مشعل کے مانند ہو جاتا ہے جو کہ نہ خود اپنے آپ کو روشن کرتا ہے بلکہ اس کی روشنی سے اب دوسرا بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی روشنی سے اب دوسرے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ نور جو ہے، یہ جو ہر انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، اس کو اللہ کے نور سے جوڑنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ تیار تو ہوتا ہے، ریڈی ٹو بی اگنائٹڈ تو ہوتا ہے، لیکن دیکھیں کوئی چیز کتنی بھی انفلیمیبل کیوں نہ ہو، کتنی ہی ریڈی ٹو سیٹ آن فائر کیوں نہ ہو، اس کو یا تو تیلی کو اس کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے یا اس کو تیلی کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے، وہ ماحول تو کریٹ کرنا ہی پڑتا ہے نا کہ وہ جلے۔ تو یہی بات آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ اگر تو تم چاہتے ہو کہ تم اس نور کو اگنائٹ کرو، اس نور کو اللہ کی محبت میں جلاؤ، تو پھر کچھ چیزیں ہیں جو کرنی پڑیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال دیتے ہیں جو
اس نور کو اللہ کے جو ان کے دلوں میں موجود ہوتا ہے اس نور سے جوڑ دیتے ہیں جو اللہ کی ہدایت کی فارم میں آ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ نور علی نور کے مصداق بن جاتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ تو تجارت نہ ہی خرید و فروخت بیع اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس محبت کو چلیں اب ذرا یہ کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر ہو گیا تو تھوڑا سا ذرا اسٹیپ بیک کرتے ہیں۔ تقویٰ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ تقویٰ ہے محبت کی ایکسٹریم، ٹھیک ہے نا؟ محبت جو پہلا سٹیپ ہے تقویٰ تک پہنچنے کا وہ ہے محبت۔ اب یہ محبت کیسے آنا شروع ہوتی ہے؟ ایک دنیاوی اصول ہے کہ محبت ذکر سے آتی ہے، جس چیز کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے اس چیز سے محبت ہوتی ہے۔ اکثر بچے اپنے بچپن میں ان کی خواہش وہی ہوتی ہے کہ وہ وہی پروفیشن جوائن کریں جو ان کے والد کا ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہر وقت تذکرہ اسی کا چل رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ ڈاکٹر ہو گئے یا فوج کے ہو گئے، چاہے وہ آرمی ہو، ایئر فورس ہو، جب اسی ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں، ارد گرد وہی ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کے دل میں بھی اسی کی محبت آ جاتی ہے، چونکہ ایک نیچرل انکلینیشن ایک چیز کی ہوتی ہے۔ جس چیز کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اس چیز سے محبت خود بخود بننا شروع ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں کہ جو بچہ کسی اسپورٹس پرسنالٹی کو فالو کرنا شروع کرتا ہے، وہ ایونچولی اس کی محبت میں اتنا گرفتار اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس اسپورٹس پرسن کو وہ اتنا کلوزلی آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اس کی ہر وین، اس کی ہر موو، اس کی ہر شاٹ، اس کی ہر سٹروک، اس کا ہر سٹیٹ اس کو یاد ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس میچ میں کیسا پرفارم کیا، کون سی چیمپئن شپ جیتی، کون سی ہاری، کون سا اس کا ایز اے کیپٹن کیسا تھا، ایز اے پلیئر کیسا تھا، ایز اے جو ہے اس نے اسٹارٹ آف کریئر میں کیسا تھا، مڈ میں کیا تھا، ہر چیز اس کے بارے میں پتہ ہوتی ہے۔ ہی ہیز انویسٹڈ اور شی ہیز انویسٹڈ اے لاٹ آف ٹائم ان گیٹنگ ٹو نو دیٹ انڈیویجول۔ اس کے تذکرہ کی وجہ سے، اس کے ذکر کی وجہ سے اس سے محبت ہو گئی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس محبت کو، یہ جو کہ انسان کو باقیوں سے الگ کرتی ہے اور پھر اس کو نور علی نور بناتی ہے، اس کے کچھ پانے کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایک تو میں نے بتا دیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، لیکن یہ ذکر اللہ جو ہے، یہ اللہ کا ذکر، یہ کچھ چیزوں پہ مشتمل ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ پاسبل نہیں ہے کہ انسان اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور اللہ کے کلام سے اس کو لگاؤ نہ ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ایک ماں جس کا بچہ توتلا ہوتا ہے، وہ اس کی باتوں کو بھی سننے کی اتنی شوقین ہوتی ہے، اس کی باتوں کو دوسروں کو سناتی ہے، اس کی باتوں کو ریپیٹ کرتی ہے، حالانکہ وہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو وہ رب جس کی محبت کے ہم اتنے بڑے دعوے دار ہیں، اس کی بات کو سننے کا ہمیں شوق ہی نہ ہو، اس کی بات کو پڑھنے کا ہمارے دل میں ایک خواہش ہی نہ ہو، ایک مس میچ ہے، ایک مس میچ ہے۔ قرآن پاک، کوئی شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ اللہ کی محبت کرتا ہے، قرآن پڑھے بغیر اس کے دل کو
سکون نہیں پہنچ سکتا۔ اور اللہ کے عشاق ایسے ہی رہے ہیں، وہ گھنٹوں اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت مسعر بن قدام فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ مجھے اس کی قرأت اچھی لگی، میں اس کی قرأت کو سننا شروع کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے تہائی قرآن مجید پڑھ لیا۔ میں نے سوچا کہ اب یہ رکوع کریں گے، لیکن انہوں نے رکوع نہیں کیا اور وہ پڑھتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے آدھا قرآن مجید پڑھ لیا۔ میں نے سوچا کہ اب یہ رکوع کریں گے، انہوں نے تب بھی رکوع نہیں کیا حتیٰ کہ انہوں نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا، اور پھر انہوں نے پہلی ہی رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا، اور پھر انہوں نے رکوع کر کے دوسری رکعت پڑھ کے اپنا قرآن مکمل کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، تو میں نے دیکھا کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے۔ اسی طرح ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز سے فارغ ہوئیں، عشاء کی نماز سے فارغ ہوئیں تو 2 رکعت کے نفل کی نیت باندھ لی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتی گئیں یہاں تک کہ جب 2 رکعت سے فارغ ہو کر سلام پھیرا تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ ٹھنڈی آنکھ کھینچی اور کہنے لگیں، یا اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ میں مشکل سے 2 رکعت پڑھ سکتی ہوں۔ لیکن یہ مثالیں بعض اوقات لوگ سن کے کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں شاید یہی سٹینڈرڈ ہے۔ یہ تو ایک نا کہ بیسٹ ان کلاس ہے، یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے، لیکن یہ وہ مثال ہے کہ عشق کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں، عشق کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عشق کرنے والا ہو اور اس کو قرآن پڑھنے کا شوق ہی نہ ہو۔ میں نے اس لیے شروع میں مثال دی کہ جس ماں کا بچہ توتلا ہوتا ہے، اس کو اس کی بات سمجھ نہیں بھی آ رہی ہوتی، اس کو اس کے بات سننے میں مزہ بہت آتا ہے۔ قرآن اگر سمجھ نہیں بھی آ رہا ہو تو جو عاشق ہوتا ہے اس کو قرآن پڑھنے کا مزہ بہت آ رہا ہوتا ہے، اس سے قرآن سے ایک لگاؤ ہوتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں بس اگلی بات پڑھوں، اگلی بات پڑھوں، اگلی بات پڑھوں۔ اور جو دوسرا تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کی ہم نشینی، اللہ کے ساتھ بیٹھنے کو دوسروں کی ہم نشینی پہ ترجیح دے۔ دیکھیں کون ایسا عاشق ہے جو یہ کہے کہ مجھے اپنے معشوق کے ساتھ وقت گزارنا اچھا نہیں لگتا؟ کون ایسا محبوب ہے جو اپنے محب کے ساتھ وقت گزارنا پسند نہ کرے؟ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ وقت گزارنے کا تو ویسے ہی بندے کو مزہ آتا ہے، اور اللہ کے ساتھ عشق بڑھتا ہی ذکر سے ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، اس میں اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ تجارت نہ بے، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑا مزیدار پوائنٹ ہے۔ مفسرین نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تجارت کا ذکر کیا تو اس میں بیع تو آلریڈی شامل ہوتی ہے، تو ان کو الگ الگ ذکر کرنے کا مقصد، کیونکہ قرآن میں کوئی چیز بے مقصد تو ہے نہیں، انہوں نے کہا کہ تجارت جو ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے، کہ آپ کو کوئی چیز لے کے پھر اس کو دوسری جگہ لے کے جا کے پھر وہاں پہ جا کے اس کو فروخت کرنا، اس کا پروفٹ انسٹنٹ نہیں ہوتا، ایک پرولونگڈ پروسیجر ہوتا ہے۔ بیع جو ہے وہ انسٹنٹ ہوتی ہے، آپ کے پاس چیز پہلے سے موجود تھی، اگلے نے آفر کی، آپ نے اس کو دے دی، بیع مکمل ہو گئی، آپ کو آپ کا نفع مل گیا۔ کیا کہ نہ تو کوئی لانگ ٹرم پروجیکٹ اور نہ ہی کوئی انسٹنٹ ڈیل، دونوں چیزیں اللہ سے غافل نہیں کرتی ہیں۔ وہ چاہے لمبا کر رہا ہو تب بھی اس کا فوکس، اس کا دل اللہ کے ذکر میں جاری رہتا ہے، اور چاہے وہ انسٹنٹ کوئی کام خرید و فروخت کر رہا ہو تب بھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ذکر
پہلا قدم ہے محبت کو بڑھانے کے لیے. اگر ہم ذکر نہیں کریں گے، اگر ہم ذکر میں اپنا وقت نہیں لگائیں گے، ہم نہیں کر سکتے کلیم کہ محبت بڑھے. ذکر سے محبت آتی ہے، اور محبت معرفت چاہتی ہے. معرفت کا کیا مطلب؟ کہ جس چیز سے جتنی محبت ہوتی جاتی ہے بندہ چاہتا ہے اب میں اس کو مزید جانوں، مزید جانوں. وہ جس بچے کی میں نے مثال دی کہ اس کو اپنے فیوریٹ سپورٹس مین کے سارے سٹیٹس پتہ ہوتے ہیں، اس کو اس لیے پتہ ہوتے ہیں کیونکہ اب اس سے اس کو محبت ہو چکی ہوتی ہے، تو چاہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں ہر چیز جان لوں، ہر چیز میں اس کے بارے میں جان لوں، کوئی ایسی چیز نہ رہے جو کہ مجھے نہ پتہ ہو اس کے بارے میں. جب بندہ اللہ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے، جتنا وہ ذکر کرتا ہے اتنی اس کو محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. جتنی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جتنی معرفت ہوتی ہے، جتنا وہ اللہ کو جاننا شروع کرتا ہے، جتنا وہ اللہ کو پہچاننا شروع کرتا ہے، جتنا وہ اللہ کو ماننا شروع کرتا ہے، اتنا اس کے اندر خشیت بڑھتی چلی جاتی ہے. خشیت کیا ہے؟ خشیت بھی ڈر نہیں ہے. خشیت کو بھی ہم ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ڈر ہے، ڈر نہیں ہے. خشیت یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی وراء الورا ذات ہیں، اور میں اس کے مقابلے میں اتنی کمتر سی، ایک اتنی ادنا سی چیز ہوں. کہاں میں، کہاں اللہ، اور میں کون ہوتا ہوں کہ اللہ سے کوئی چیز ڈکٹیٹ کر رہا ہوں، کچھ کلیم کر رہا ہوں، یا کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کروں. مثال کے طور پہ جب اگر ہم ایک آرڈنری سے ورکر ہوں، اور اگر ہمیں سی ای او بلا لے اپنے آفس میں، تو ایک اس کے آفس میں جانے کا ہی ایک اوور ویلمنگ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں وہاں جاؤں گا، کیا بات کروں گا، کیسے پریزنٹ کروں گا، کیسے اپنی بات رکھوں گا. تو یہ جو اوور ویلمنگ فیلنگ ہوتی ہے، یہ ڈر نہیں ہوتا، یہ خشیت ہوتی ہے کہ اللہ کے مقام کو پہچاننے کے بعد، اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو جاننے کے بعد جو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کہاں میں، یہ خشیت ہے. اور پھر اس مقام خشیت کے بعد مقام تقویٰ ہے. کیونکہ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کہاں اللہ، کہاں میں، اور میں اس سے پھر اتنی محبت بھی کرتا ہوں، تو میں اب کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو ناراض کر لوں؟ میں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. وہ رب جس نے مجھے میرے اتنے ادنا ہونے کے باوجود مجھے اپنا اتنا قریب کر لیا، تو اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، اس میں تو سارا کمال ہے ہی ان کا. اب میں اس مقام کو کس طرح I cannot afford to lose this place. اور اس ڈر سے کہ میں کہیں سی ایسے عمل سے کوئی جو مجھے مقام ملا ہے یہ لوز نہ ہو جائے، یہ مقام تقویٰ ہے. یہ وہ ڈر ہے کہ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو اس مقام پہ ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جو کہ ان کی نہ تو لانگ ٹرم پلانز، نہ ہی کوئی ان کی شارٹ ٹرم ڈیل ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اور ان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ان کے دلوں میں ایک ڈر ہوتا ہے اس دن کا جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بدل دیں گے دلوں کو اور نظروں کو، آنکھوں کو. لیکن یہ باتیں تو ساری ہو گئیں کہ شاید اس بات کو سننے کے بعد یہ بھی ایک امپریشن ذہن میں آ جائے کہ یہ سب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہی ہیں. ہم ذکر کریں گے، ہم قرآن کو پڑھیں گے، ہم جو ہے وہ لمبے مراقبے کریں گے، اللہ کے ذکر میں بیٹھیں گے، تو شاید اس کی وجہ سے
ہمارے اندر اللہ کی محبت بھر جائے گی اور ہم جو ہے وہ یہ سارے سفر آرام سے طے کر لیں گے. لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے، اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے جو شاید باقی سب ایلیمنٹس کی ایسنس ہے، روح ہے. نور علی نور کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات اور کہتے ہیں. اور کبھی اگر ویسے ہی کچھ اور کرنے کو نہ ہو تو اس بات پہ ہی سوچ بندہ غور کرے نا تو اندر سے ہل کے رہ جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہد اللہ لنورہ من یشاء، کہ اللہ اپنے اس نور کی طرف ہدایت دیتے ہیں جس سے وہ چاہتے ہیں. یعنی کہ ہم نے ابھی تک ساری باتیں کر دی کہ ایک نور اللہ کی ہدایت کا تھا، ایک نور بندے کے دل میں تھا. اگر بندے کے دل کا نور اس اللہ کے نور کی ہدایت کے نور سے مل جائے تو نور علی نور ہو جائے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس نور کی طرف لے کے ہی اس کو آتے ہیں. یعنی کہ وہ جو دل کا نور ہے اس کو چنگاری لگتی ہی اللہ کے ہدایت کے نور سے تب ہے جب اللہ اس کی اجازت دیتے ہیں. جب اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کے دل کو چنگاری لگتی ہے، جس کو نہیں چاہتے ہیں وہ کبھی بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کبھی بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. لہٰذا جو تیسری چیز ہے وہ ہے دعا. وہ ہے دعا، اللہ سے اللہ کو مانگنا، اللہ سے اللہ کی محبت مانگنا، اللہ سے اللہ کو چاہنے کی التجا کرنا، اللہ کے سامنے اپنی کمزوری، اپنی غفلت، اپنی کوتاہی کا اعتراف کر کے، پھر اپنی بے بسی کا اعتراف کر کے، پھر اللہ کو کہنا کہ یا اللہ میں جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں تو آپ ہی کا، مجھے اپنا بنا لیجیے، اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اپنی چاہت عطا فرما دیجیے، اپنا قرب عطا فرما دیجیے. رابعہ مسیح رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کے پہر میں اپنی چھت کے اوپر کھڑی ہو جاتی، اپنی چادر اور دوپٹے کو اچھی طرح کس کر اوڑھ لیتی. جیسے بندہ ہوتا ہے نا جس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اپنے کپڑوں کو ذرا ٹائٹلی کر دیتا ہے کہ وہ بیچ میں آئے نہیں. اور پھر اللہ سے کہتی کہ اے اللہ، تارے روشن ہو گئے، آنکھیں سو گئیں، دنیا کے سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، ہر محب اپنے محبوب کے پاس پہنچ گیا. اے اللہ، میں اس وقت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. مطلب کہ باقی سب محبوب تو اپنے محب کے پاس پہنچ گئے، میرے محب تو آپ ہی ہیں، میں آپ کے پاس سامنے حاضر ہوں. اب یہ بات بندہ، یہ ڈائلاگ نہیں ہو سکتے. کچھ لوگ آتے ہیں جن کی میاں بیوی میں کچھ فرکشن چل رہی ہو تو ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اپنی محب بیگم سے کوئی محبت کی تھوڑی سی بات کر لو، اس کو تم دو چار لفظ مطلب محبت کے بول دو گے تو اس کا دل موم ہو جائے گا، معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں ہم سے بولا ہی نہیں جاتا، ہم سے کہہ ہی نہیں سکتے. اگر دل میں محبت نہ ہونا تو پھر یہ الفاظ منہ سے نکلتے نہیں ہیں. ہر محب اپنے محب کے پاس، اپنے محبوب کے پاس پہنچ گیا، میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں. کب ہم نے اللہ کے سامنے اس طرح اپنی محبت کا اظہار کیا ہوگا؟ عجیب. پھر وہ اپنی نماز پڑھتی، جب سحر اور فجر کا وقت قریب ہونے لگتا تو کہتی کہ اے اللہ، یہ رات گزر گئی، دن کے اجالے کا وقت ہو گیا،
کاش میں جان لیتی کہ آپ نے میری رات کی عبادت قبول کر لی تو میں اپنے آپ کو مبارکباد دیتی، اور اگر آپ نے میری رات کی عبادت کو رد کر دیا تو میں اپنے آپ کو تعزیت کر لیتی کہ میں نے اس طرح عبادت کا حق نہیں کیا جو اس کا حق تھا۔ اب اپنے دل کی تسلی کو ایسوسیٹ کرنا اپنی رات کی کیفیات کے ساتھ، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب دل کی کیفیات، زبان دل کی کیفیات کی ترجمانی کرتی ہے۔ اے اللہ، تیری عزت کی قسم کہ اگر آپ اپنے دروازے سے دھکیل بھی دیں تو میں آپ کے دروازے کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، اس لیے کہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رات کو راز و نیاز کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رات کو اپنی محبت کا اظہار کرنا، یہ چیز ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی ہے۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ صوفیانہ ٹچ ہے، ان لوگوں نے بنا دیا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف الفاظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگا کرتے تھے۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اللہم اجعل حبک احب الینا من انفسنا واہلنا ومن الماء البارد۔ کہ ماء البارد سے کیوں ذکر کیا ہے یہاں پہ؟ تین چیزوں کو کہا ہے، یا اللہ اپنی محبت کو ہمارے لیے زیادہ محبوب بنا دیجئے ہماری اپنی جانوں سے، ہمارے گھر والوں سے، اور ٹھنڈے پانی سے، کیونکہ وہ ایک نایاب چیز تھی نا۔ اس موسم میں ٹھنڈا پانی مل جانا ایک بڑی نایاب چیز تھی، اور اس کے لیے ایک خاص محبت ہوتی تھی کیونکہ اس کی ایک مسلسل چاہت ہوتی تھی۔ گرمی کے موسم میں ہم بھی باہر جائیں تو ہمارا آ کے پانی کا تو دل چاہتا ہے، لیکن اس وقت کیا دل چاہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی مل جائے، ایک دل میں مسلسل چاہت ہوتی ہے۔ تو تین چیزوں کی چاہت اوور ویلم کرتی ہے انسان کو، اپنی ذات کی محبت، گھر والوں کی محبت، اور ٹھنڈے پانی کی محبت۔ ان تمام محبتوں سے زیادہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ اللہم اسألک الشوق الی لقائک، اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دیجئے۔ ولذۃ النظر الی وجہک، اور ہماری نظروں کو اپنی بابرکت چہرے کی لذت عطا فرما دیجئے۔ وجہک الکریم، اپنے بابرکت کریم چہرے کی لذت عطا فرما دیجئے۔ اللہ سے ملاقات کا شوق، تو یہ تین چیزیں ضروری ہیں اللہ کی محبت کو میں آگے بڑھنے کے لیے۔ قرآن پاک کی تلاوت، ذکر کثیر، اور دعا۔ یہ محبت معرفت میں بدلتی ہے، یہ ذکر محبت میں بدلتا ہے، محبت معرفت میں بدلتی ہے، معرفت خشیت دلاتی ہے، اور خشیت تقوی دلاتا ہے، اور یہ تقوی عین مقصود ہے۔ تقوی عین مقصود ہے۔ اگر کسی کو یہ کنفیوژن ہو کہ یہ لوگ مراقبے کرتے رہتے ہیں، مراقبوں سے کیا حاصل ہوتا ہے، مراقبہ مقصود نہیں ہے، مراقبہ سیڑھی ہے، سٹیپنگ سٹون ہے، مقصد آگے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔